کیونکہ یہ پروموشن والا سکینڈل ہے یہ چلے گا اللہ کے فضل سے. بہت سارے لوگ عدالتیں جا رہے ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ یہ برہان الاسلام صاحب اسلام صاحب برازیل میں جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں, انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس اپنا فائل کر دیا ہے. انہوں نے اس کے خلاف وہ جو سی بی ایس ہے وہ کیا سینٹرل جو بورڈ ہے اس کے خلاف, اور صاف ظاہر ہے اس میں فارن آفس پہ انہیں بڑے الزامات لگائے تھے. سو یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. وہاں پہ بھی اچھی خاصی چیزیں بہ رہیں گی, میں نے کہا اتنا بتا دوں, اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. بڑے بڑے سکینڈلز آ رہے ہیں اور فواد کا بھی رہتا ہے, ابھی ان سے ورژن لے کے ہم اس کو لے کے آئیں گے. آج ایک اور جو بڑا میرا خیال ہے, آج اس کا جو پارلیمنٹ میں اس ایونٹ تھا جس پہ میں اس پہ اسپیشلی گیا, اس پہ اٹھ کے صبح وہ تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آج بریفنگ دی گئی سی پیک کے پروجیکٹس پہ. وہ پلاننگ ڈویژن والے اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جو ہیں انہوں نے آ کے وہاں پہ بریفنگ دینی تھی. تو اس میں ایک میرے لیے بڑی ایک اچھی خبر یہ تھی کہ ایک اسے بڑے عرصے سے ایک ڈیمانڈ کرنے والوں میں بھی شامل تھا. 15-20 سال سے میں بھی کور کر رہا ہوں اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ سینیٹرز کو بھی لایا جائے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. سو آئی واز ایک طرح کا اس کہہ سکتے پلیزنٹلی وہاں سرپرائزڈ کہ آج 5 سینیٹرز جو ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج موجود تھے. سو اس کا معیار اس کا بہتر ہوگا. یہ میں ضرور کہوں گا, میں ان پہ کسی پہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کون قابل ہے یا نہیں ہے, لیکن میری خواہش تھی اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں 5 کچھ اور لوگوں سینیٹرز کو وہاں پہ کرتا جو اس کو پی ایس سی کو بہت اوپر لے کے جاتے. ایک ڈاکٹر بابر امان کو ہونا چاہیے تھا وہاں سے, اس پہ اعتزاز احسن کو ہونا چاہیے تھا, اس میں محسن عزیز کو ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد فرحت اللہ بابر کو ہونا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں, ایون سعید غنی صاحب جو ہیں اگر وہاں پہ بھی سینیٹ میں موجود ہیں, سعید غنی کو ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ اس کی پروسیڈنگ بہت اوپر لے کے جاتے ہیں. میں کسی ان پہ نہیں کہہ رہا جو ابھی موجودہ ممبرز ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا پریروگیٹو ہے, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ جو میں نے بابر امان کا, اعتزاز احسن کا, فرحت اللہ بابر کا اور محسن عزیز اسپیشلی میرا خیال پی ٹی آئی کو چینج کرنا چاہیے. ان کو اعظم سواتی کی بجائے محسن عزیز کو پی ایس سی میں بھیجنا چاہیے. وہ بہت بہتر وہاں پہ, میں محسن عزیز کی بڑی عزت کرتا ہوں میں. باقی یہ ہے کہ آج جو کمیٹی میں بریفنگ دی گئی ہے اور وہاں پہ ان کی آصف علی زرداری صاحبہ کی جو ان کی سسٹر ہیں عذرا, بھئی کیا خوبصورت سوال کرتی ہیں. اور کبھی مطلب باقی جو بھی ہو, عذرا کو یہ میرے خیال کریڈٹ دینا چاہیے کہ کبھی ان کے حوالے سے کوئی آپ نے بات نہیں سنی کوئی ویلنگ ڈیلنگ میں. اینڈ شی سچ اے میچور وومن, پارلیمنٹیرین, چپ کر کے سنیں گے اور پھر اس کے بعد بڑے خوبصورت سوالات کریں. کم از کم میں ان سے عذرا سے اس حوالے سے بڑا امپریس ہوں. آج بھی کال پہ انہوں نے بڑے خوبصورت سوالات کیے ہیں اور گرلنگ کیے اینڈ ویری ریلیونٹ کوسچنز اٹھائے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ اس بات پہ اٹھایا ہے کہ وہ جو آپ نے وہاں پہ ٹیرف دیا ہوا ہے, اس میں ایک کوسٹل ایریا کا ٹیرف اور سہیوال کا ٹیرف ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھا لاجسٹکلی سہیوال کا ٹیرف آپ نے زیادہ دے دیا ہے, بجلی مہنگی ہوگی, ٹھیک ہے, تو جو وہاں پہ بالکل قریب ہے اس کا آپ نے کیسے ٹیرف آپ نے برابر کر دیا ہوا ہے. بڑے سوالات اٹھائے جن کے ان کے پاس ایسا کوئی جوابات نہیں تھا. بیوروکریسی کا آپ کو پتہ ہے نا کہ کہیں کا روڑا اینٹ گورا وہ ملا کے دے دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے کوشش کی. اچھا وہاں پہ بھی یہی پرابلم مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے پی ایس سی میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, جو عامر بات کہہ رہے ہیں لیبر پینگز, کہ وہاں پہ تھوڑا سا قطر کا نام آ جائے نا, جو پی ایم ایل نواز کے وہاں پہ ممبرز بیٹھے ہیں فوراً وہ الرٹ ہو جائیں گے, توپے گنے نکال لیں گے اپنی اور شاؤٹنگ شروع ہو جائے گی اور کہیں گے اگر کسی نے سیاسی بات کی تو ہم بھی کریں گے. اور بھائی میرے قطر جو ہے وہ سیاسی بات کہاں سے ہو گئی ہے کہ شریف فیملی کے ساتھ ان کا بزنس ہے, ان کا پاناما میں انہوں نے لیٹر پیش کیے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے تھوڑی سی کوشش کی تو ان کو ایک اب بیٹھے تھے پی ایم ایل نواز کے, انہوں نے ان پہ شاؤٹ کیا تھوڑا سا. شیخ صاحب بیچارے اکیلے رہ جاتے ہیں. اچھا الوی صاحب ہوتے ہیں, الوی صاحب ایک شریف آدمی, آپ کے دوست شفقت محمود صاحب ویسے نہیں آتے, پھر ناراض ہو جائیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میٹنگ میں نہیں آتے. آج ان کو ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا. سو ایک انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوں, ایک خوف کا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ایک ٹینس انوائرمنٹ ہے. چودھری نثار علی خان کو کچھ بھی کہیں پھر آپ کہیں کہ میں ان کی تعریف کرنے والا ہوں, سر یہ برداشت کیجیے, کر لیں چودھری نثار علی خان صاحب سے 2-4 مجھے شکایتیں ہیں, 8-10 ہوں گی, لیکن جس طریقے کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چودھری نثار علی خان نے چلائی ہے نا, اس سے بہتر کمیٹی کسی نے نہیں چلائی. یہ ڈے ون سے خورشید شاہ صاحب کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. ان پہ اتنے الزامات ہیں, وہ چل رہے ہیں, کانفیڈنٹ ٹرسٹ ان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور دوسرا سولر کا میں بتا رہا ہوں, قوم بڑی خوش ہو رہی ہے. بہت سارے سوالات تھے جو آج وہاں پہ ریز نہیں کیے گئے, جو ایم این ایز کو کرنے چاہیے, تیاری کے ساتھ بیٹھا کریں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں اکلے کول ہوں. جب چائنا میں خود کی کول کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں, اکانومسٹ کی رپورٹ ہے دسمبر کی کہ جناب وہاں 5 لاکھ بندہ سالانہ پولوشن سے, کول پولوشن سے بڑھ رہا ہے, اور چائنیز ویری وائزلی کول پلانٹ بند کر کے وہ الٹرنیٹ اس انرجی پہ جا رہے ہیں.
وہ اس کے نیوکلیئر کی طرف جا رہے ہیں. آپ اسی وقت پاکستان جو ہے وہ چائنا سے وہ ہاں کول لگوا رہا ہے. مطلب یہ کہ 10-15 سال بعد تو ہمارے ہاں وہی پولوشن ہو جائے گی, لوگ مریں گے, کینسر کے بیماریاں پھیلیں گی, اب بیماریاں پھیلیں گے, پھر ہم کہیں کہ کلوز کریں. جب اب چائنا سے پوچھیں کہ آپ وہاں پہ کیوں کلوز کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کوئی اگین کوئی میکنزم ہے چیک کرنے کا کہ یہاں پہ جو پلانٹ آ رہے ہیں نئے ہیں پرانے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں حکومت والے جی نئے پلانٹ آ رہے ہیں, کوئی ہمارا ایک آپ کو یاد ہو ای پی اے ہوتی تھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اس کے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ انوائرمنٹل امپیکٹ آتا ہے نہیں آتا. سب سے بڑا اسکینڈل کیا آ رہے ہیں, انہوں نے جو لانچ کیا تھا بہاولپور سولر, انہوں نے قید اعظم والا بڑا, آج اس کا انہوں نے وہاں پہ کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ جناب یہ تو 70-80 سے میگا واٹ سے زیادہ بجلی دے نہیں سکتا یہ آپ کو, اور 14 سینٹ پہ وہ دبئی میں اب جو ہے 2.5 سینٹ پہ آ گئی ہے. یہ میں کہنے والا تھا, یہ بات میں کہنے والا تھا کہ آپ کا جو بات اس نے وہاں پہ عذرا پچیہو صاحبہ نے کی ہے کہ سہیوال اور پورٹ قاسم کا ٹیرف کیسے ہے, اور ان کو پوچھنا چاہیے تھا, جو میرا شیخ رشید صاحب نے بات کی بھی ہے. اس طرح ہی وہ ہمارے عمران مگرانہ صاحب رپورٹر ہیں, انہوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیرفز کا جو کول پہ اینگرو کو جو ریٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے, اور باقیوں کا ان کو کولا جو لوکل کوئلہ ہے وہ 40 روپے کے ریٹ سے مل رہا ہے, دوسروں کو شاید وہ 200-150 پہ مل رہا ہے. یہ بھی ہے نا کلاس صاحب کہ ساہیوال کی زمین بھی تو بہت زرخیز ہے نا, جہاں پہ 1200 زرعی ایکڑ زمین, زرعی ایکڑ, اکثر زمین آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کھا گئی ہیں, باقی ڈی ایچ اے لگا ہوا ہے اپنے کام پہ, اب پیچھے سے کول پلانٹ آ رہے ہیں اس ملک میں, پھر اس کے بعد ہم امپورٹ کریں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آئے گا ڈالر کہاں سے آئیں گے کہ دنیا سے امپورٹ کریں گے, یہ تو کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جو ہے کہ جو بات عامر کہہ رہے ہیں کہ آپ مہنگا ترین سولر پہ جا رہے ہیں, قید اعظم پروجیکٹ جو ہے سب سے زیادہ جو آج اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے, وہ تو اس سے تو ہمارے کان کھڑے, 14 سینٹ پہ کر رہے ہیں. فیتے کاٹے گئے تھے تو اس وقت بہت بڑی باتیں کی تھی, وہ جتنی ایکسپینسو وہ ہے اور جتنی اس میں سے کم نکل رہی ہے, وہ یہ سارے سوال آ جاتے ہیں. سر چنیوٹ میں بھی سونا نکالا تھا, یہ بیوروکریسی ہے نا, بیوقوف بنانے کے بڑے ان کو طریقے آتے ہیں. آج کل جو بک رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے کول پلانٹس اور چائنیز پہ اس پہ کر رہے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے جانا ہو تو مجھے اٹھا کے بحر ہی نہ پھینک دے, جوید لطیف کو تو بحر انہوں نے پھینکنا نہیں ہے, مجھے پی ایس سی سے اٹھا کے نہ پھینک دیں, لہٰذا میں تھوڑی سی ڈر کے تاکہ مجھے آنے دیں. میں کہنے میں حرج نہیں ہے, یہ تیاری کر کے نہیں بیٹھتے, سب کی بات نہیں کہہ رہا, 3-4 بڑے اچھے بھی ہیں. اور جو سینٹ سے میرے دوست ہیں بغیر نام دیے, اس میں مشاہد حسین صاحب ہیں. مشاہد حسین صاحب اگر فیئرنیس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیں تو بڑا اچھا چلا سکتے ہیں, لیکن مجھے مشاہد حسین صاحب میں وہ ادھر ہنسی ادھر لطیفہ ادھر وہ کر کے وہ, کیونکہ انہوں نے شاید سینیٹر بننا ہے اگلی دفعہ, اب وہاں نون لیگ سے بننا ہے, لہٰذا اچھا ایسے. آج میں نے دیکھا رانا تنویر صاحب آئے ہوئے تھے, رانا تنویر صاحب نے سوالات اچھے کیے, ان کو کسی نے لکھ کے دیے, لیکن اچھے سوالات کیے رانا صاحب نے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ سینٹ چیئرمین صاحب ریویو کریں اپنی لسٹ پہ, اور وہ کچھ جو میں نے نام پر, یہ نہیں کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں, لیکن میں ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پرسٹیج کو بڑھا سکتے ہیں, اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور دوسرا ہراسمنٹ والا خوف والا ماحول, خورشید شاہ صاحب ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کو تھوڑا سا دبکا دیتا ہے کہ پی ایم ایل نواز کا ایک ایم این اے اس سائڈ سے وہ ڈر جاتے ہیں, ایک ایم این اے ادھر سے دیتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں, وہ مکا پہ چل رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, آج میں ان کی تعریف کر رہا ہوں نا بیٹھ کے, 5 سال ہو گئے, چیئرمین تو نہیں ہے نا, ایون ندیم افضل چاند بھی بہتر چیئرمین تھے, ان سے کوئی دبکا شبکا دے دیتے تھے, کوئی بات چیت کر لیتے تھے. خورشید شاہ صاحب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دھڑام سے نیچے لے آئے, یہ بہت بڑا فورم تھا, بہت بڑی کمیٹی تھی. اور میں اب اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بجلی تو ملے گی آپ لوگوں کو, لیکن جتنے مہنگے کنٹریکٹ ہم نے کیے ہیں چائنا کے ساتھ, جیسے میرے ڈرائیور کی ایک مہینے کی 18,000 روپے اس کو میں تنخواہ دیتا ہوں, 16,000 اس کا بل آ گیا, گنجی نہائے کی کیا اور نچوڑے کی کیا. جو وہاں بریفنگ دی گئی ہیں اور جس طرح کے خواب دکھائے گئے ہیں, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بھی اس سے مطمئن نہیں تھے. اور جی آپ نے کہہ دیا چین ہمارا یار ہے, اس پہ جان بھی نثار ہے, مگر خدا کے لیے یہ ٹرانسپیرنسی رکھ لیں. اس کے ساتھ وہ سٹوری رہے گی. آج ساتھ میں خرم حسین صاحب نے آج ڈان میں بڑی زبردست وہ کی ہوئی ہے کہ یہ سنا ہے کہ جناب یہ انڈسٹریل زون جو بن رہے ہیں وہ چائنیز انکلیو ہوں گی, اس کے اندر ان کے اپنے علاقہ ہوگا, ان کی اپنی وہ ہوگی. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. اب چائنا میں ضرور جو انڈسٹریل زون بنے ہیں, انہوں نے چائنا کی مین گروتھ کے اندر ان کا رول ہے, مگر یہاں پہ انکلیو بنانے کے متعلق ہمیں بہت سارے سوال چاہیے. سی پیک کو اوپن اپ کریں, ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے تاکہ ہم سکروٹنی کر سکیں, اپنے مفادات کو واچ کر سکیں. سیال کوٹ اور گوجرانوالا اور آپ کے فیصل آباد کے گجرات ان کے میں نے خود سنا ہے چیمبرز کے صدرز کو, انہوں نے کہا جناب آپ نے کوئی بیٹھ کے سی پیک پہ ہمیں اعتماد میں لیا, ہماری ایکسپورٹ پہلے گر رہی ہیں اور چائنا ہمارے ذریعے کر رہا ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا. یہ ان کے چیمبرز کے صدر نے کہا, ان سے بات کریں. اعتراف سے آ رہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनेमा केस शुरू होने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के सब्र का पैमाना पहले ही लबरेज हो चुका था, लेकिन पैनेमा के फैसले का दिन करीब आते ही नून लीग के रहनुमा इखलाक का दामन भी हाथ से छोड़ बैठे। मियां जावेद लतीफ साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिफा में तमाम इखलाकी हदूद को उबूर कर गए। नून लीग के मियां जावेद लतीफ साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की वो टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती। कभी माएं बहनें और बेटियां सबकी साझी होती थी, लेकिन अब नून लीग के अरकान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर क्या माओ बहनों और बेटियों का लिहाज भी नहीं करेंगे। क्लासा साहब खुद भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सी पैक पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली के नाम पर महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। 25 सालों के बाद सी पैक के तमाम पावर प्रोजेक्ट सूबों को मुफ्त मिल जाएंगे। सेक्रेटरी पानी और बिजली की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात का दावा किया गया। कोल पावर प्रोजेक्ट की अगर उम्र की बात करें तो वो है ही सिर्फ 25 साल। तो क्या चीनी 25 साल मुनाफा कमाने के बाद नाकारा पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हवाले कर जाएंगे? इसके साथ साथ आज हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी एक सवाल किया गया था पीएससी में, मगर उसका जवाब नहीं मिला बल्कि उन्हें खामोश करा दिया गया। ऐसा कौन सा सवाल था ये भी आपको बताएंगे। प्रोग्राम